علماء فرماتے ہیں ادب صرف تعظیم کا نام نہیں، تعظیم تو ادب کے اگر 100 حصے کیے جائیں تو اس میں سے 50% تعظیم ہے، لیکن بقیہ کیا ہے؟ فرمایا بنیادی طور پہ جو عقل ادب کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو وہ دے دیا جائے، یہ ادب ہے۔ آپ مجھے بتائیے بچوں کے ساتھ ادب سے پیش آئیں، کیا ہے ادب؟ بچوں کی تعظیم تو نہیں ہوتی، شفقت کیے جاتا ہے، یعنی جو جس کا حق ہے وہ اس کو دیا جائے، بڑوں کا ان کو حق دیا جائے، بچوں کا ان کو دیا جائے، بیوی کا اس کو دیا جائے، اپنے پڑوسیوں کو ان کا دیا جائے، محلے داروں کو ان کا دیا جائے، نمازیوں کو ان کا دیا جائے، علماء کو ان کا دیا جائے، مقتدیوں کو ان کا دیا جائے، جس کا جو حق ہے اللہ کو اس کا حق دیا جائے، رسول اللہ کو ان کا حق دیا جائے، جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دینا، یہ ادب ہے۔ اور پھر فرمایا گیا یہ صرف انسانوں میں نہیں ہے، یہ جانوروں کے اندر بھی ہے کہ جانوروں کا بھی حق اس کو دے دینا، یہ ادب ہے۔ مولانا روم رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں اور مریدین کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک راستے میں بہت سارا پانی پڑا تھا، کیچڑ بھی تھی، تو راستہ کہیں سے نہیں تھا، ایک جگہ تھوڑی سی خالی تھی، لیکن وہاں پر ایک کتا سو رہا تھا۔ مریدین اور خلفاء نے چاہا کہ اس کتے کو ٹھوکر مارے، پتھر مارے، وہ بھاگ جائے گا تو جگہ خالی ہو جائے گی، ہم چلے جائیں گے۔ مولانا روم نے منع فرما دیا، فرمایا نہیں، یہاں کھڑے رہیں گے جب تک یہ کتا سو کر کے نیند پوری نہیں کر لیتا۔ آپ اندازہ کیجئے، جب تک یہ کتا اپنی نیند پوری نہیں کرتا ہم یہی کھڑے رہیں گے۔ کہا حضور وجہ آگے جانا ضروری ہے۔ فرمایا یہی تو دین ہمیں سکھاتا ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو دو۔ یہ بیچارہ تھکا ہارا سو رہا ہے اور ہم اس کو اس کی نیند خراب کر کے اٹھا دیں صرف اپنے راہ گزر کے لیے، تو پھر بتاؤ یہ ادب تو نہ ہوا۔ ادب تو یہ ہے کہ جس کا جو ادب ہے اس کو وہ دیا جائے۔ چلیں جناب، پتہ یہ لگا کہ جانوروں کا بھی حق ہے، پرندوں کا بھی حق ہے، چوپایوں کا بھی حق ہے، محلے داروں پڑوسیوں کا بھی حق ہے، گھر والوں اور رشتہ داروں کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، اور دیگر اپنی اولاد کا بھی حق ہے۔ پھر مجھے بتائیے قربانی کے ان دنوں میں ہمارے ہاں کتنے لوگ باادب کہلائیں گے؟ جنہوں نے گلیاں بلاک کر رکھی ہیں، وہ جنہوں نے اپنے جانوروں کے لیے بہت ساری بالو مٹی ڈال کر کے پوری گلی کو کیچڑ بنا دیا بارشوں کی وجہ کر، چلنا دوبر ہو گیا ہے، ان کی وجہ کر گٹر لائن جام ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ تو ادب تھا محلے کا، یہ تو محلے کا ادب تھا کہ آپ اپنے محلے کے ان تمام تر معاملات میں شریک ہوتے اور کسی طرح کے نقصان کا باعث نہیں بنتے، آنے جانے والوں کے رستہ بلاک نہیں کرتے۔ جانور کا ادب کیا تھا، اللہ اکبر۔ مولانا روم تو کتے کا ادب کر رہا ہے نا، اور ہمارے یہاں کیفیت یہ ہے کہ وہ جانور جسے خالصتاً ہم اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر آئے، اس جانور کو آپ دیکھیں بلا وجہ میں ٹھوکر مار کے اٹھاتے ہیں۔ دکھاؤ تو صحیح کیسا ہے، کتنا بڑا ہے، دکھاؤ تو صحیح۔ منڈی میں بلا وجہ میں گھومتے پھرتے رہے، یہ جانور دیکھا وہ جانور دیکھا، اٹھا رہے ہیں، دم مروڑ رہے ہیں، جانور کو لاتے مار رہے ہیں، وہ بیچارہ پوری رات کھڑا رہا ہے، پورا دن کھڑا رہا ہے، ابھی بیٹھا تھا پھر دوبارہ اٹھا دیا اس کو کہ دیکھو تو صحیح جانور کیسا ہے۔ ایک بندے کو خریدنا ہو، ضرورت ہو، سمجھ میں آتا ہے، مگر نہ یاد رکھو ادب پہلا قرینہ ہے عبادت کے قرینوں میں۔ آپ چاہتے ہیں یہ جانور اللہ کی بارگاہ میں ہماری قربانیوں کو قبول کروائیں، ہم نے تو ان جانوروں کا حق بھی